السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جی. کہ حج کا سیزن ہے اور ماشاءاللہ کچھ عازمین حج آ چکے ہیں، کچھ ابھی وہیں پر ہیں، اور خوبصورت مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد بھی کچھ کاروباری حضرات ہیں، کچھ ویسے ہیں لوگ کہ حج کے بعد بھی ان میں اتنا بدلاؤ نہیں آتا جو آنا چاہیے، کیونکہ آپ اس مقدس جگہ سے ہو کر اور حج کا فریضہ ادا کر کے آپ آ رہے ہوتے ہو، تو اس میں ہمیں بدلاؤ آنا چاہیے جو اکثر لوگوں میں نہیں آتا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ اور بڑا امپورٹنٹ ہے، آج کے حوالے سے بہت ضروری بات ہے. اور اکثر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور وہ اسلامی جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں اچھالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لو جی ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تو حج کا فائدہ کیا ہے، اور یہ پیسے جو ہیں آپ اس کو چیریٹی کے اندر دے دیں. اس طرح فرض، یہ تو ایک فرض ہے اور لازمی چیز ہے. دیکھیے، بہت سارے کاروباری ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے اندر جو آپ حج کر کے آتے ہیں اور غلط بیانی، جھوٹ بول کے سودا بیچنا اور اس کے اندر غلط چیز بیچ دینا، ناقص چیز بیچ دینا، چیز کو واپس نہ لینا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو بندہ اس طرح سے کرتا ہے کیا اس کی کمائی جائز ہوگی؟ یقین نہیں ہوگی نا، اس کی کمائی جائز نہیں ہوگی. تب جب آپ ناجائز کمائی سے آپ کوئی نیک کام کریں گے تو اس سے آپ پہ اثر نہیں پڑے گا، آپ کو فرق نہیں پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دھوکہ دہی اور فراڈ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک زہر ہے اور اس غذا کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جو غذا جھوٹ اور فراڈ سے کمائی جائے تو وہ جو بھی کھائے گا اس کو نقصان ہوگا، زہر کا، جیسے زہر والی چیز ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ان کی کمائی ہی جائز نہیں ہوتی. تو جب کمائی جائز نہیں تو کیسے ہوگا؟ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حج اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے کیا ہے تو میں بھی کر لوں، اس نے 2 کیے ہیں تو میں بھی 2 کر لوں، اس نے 3 کیے ہیں تو میں 4 کر لوں، تو وہ اتنی دفعہ عمرے پہ گیا ہے تو میں بھی کر لوں. یہ ضد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے کہ میرے کو لوگ جو ہے وہ پارسا کہیں گے اور مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو حاصل کر لیا نا، جو اس کا مطلب تھا، مقصد تھا، حاصل کر لیا نا، تو ان کو تو وہ مل گیا نا. بزرگ کہتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے جو کام کرتے ہو، آپ کی جو خواہش ہوتی ہے وہ آپ کی پوری ہو گئی، تو اب آپ کو اللہ سے انعام کیسے ملے گا؟ انعام نہیں ملے گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور آسپیکٹ ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی زیادہ تر اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور کچھ دیکھیے اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو ایک دوائی لیں، آپ کے جسم میں ظاہر بیماریاں ہیں جس سے جو بیماریاں ہماری حج کرنے سے دور ہو جاتی ہیں. اب آپ نے بیماریوں کے لیے ایک دوا لی اور دوا جو ہے اس کو کلی کر دی، پینے کے پیا نہیں آپ نے. تو جب آپ نے پیا ہی نہیں اور کلی کر دیا، آپ نے گرگل کر دیا، تو آپ کو کہ جس میں وہ ایبزارب تو ہوئی نہیں، تو اس کا فرق کیسے پڑے گا؟ اس کے علاوہ بعض لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذہن بدل دیتا ہے اور وہ اپنے ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں، بالکل چینج ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اطراف کے بعض لوگ بالکل چینج ہو جاتے ہیں، بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، بہت آگے چینج ہو جاتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ہر جائز کمائی سے کیا ہوتا ہے اور اللہ کو وہاں جا کے یاد کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک رہتے ہیں. میں اپنے آپ کو ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں. میرا ایک دوست امریکہ کے اندر ہے. یہ دوست میرا 50 سال سے اوپر ہو گیا امریکہ میں رہ رہا ہے، میامی کے اندر رہتا ہے یہ، اور جاب کے ساتھ ساتھ وہ اس کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. یہاں پاکستان میں بھی تھا تو بہت کم عمری کے اندر اردو ڈائجسٹ میں لکھتا تھا، اور کراچی یونیورسٹی کا میگزین کا ایڈیٹر بھی تھا، تو اسے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. تو وہاں سے وہ پہلے 23 مارچ کو ایک ہم وطن کر کے نکالتا تھا. پھر اس نے باقاعدہ ایک ٹی وی کا چینل بنا لیا جس میں سے جو پاکستان کے لوگ ہوتے تھے جو وہاں وزٹ کرتے تھے اسپیشل شو بیس کے، ان کے انٹرویو وغیرہ کر رہا ہوتا. تو ایک بڑا اچھا چینل اس کا چل رہا ہوتا تھا. اس کے بعد جب اسامہ بن لادن کا مسئلہ ہے، یہ چونکہ اردو میں تھا تو امریکن گورنمنٹ نے بین کر دیا کہ جیسے اسامہ کی زبان ہے ایسے اس کی زبان ہے، تو بند ہو گئی.
اس دوران اس کو امریکہ کے اس کے جو دوست تھے انہوں نے کہا یار چلو حج پہ چلتے ہیں، اور اس کو حج یا عمرے کے لیے لے کے گئے کہ کہنے لگے چلو یار چلتے ہیں ہم لوگ، اور یہ بھی چلا. اور اس نے کہا کہ جو وہاں پہ چونکہ اسے پتا تھا پہلی نظر میں جو دعائیں مانگو وہ قبول ہو جاتی ہیں، تو اس نے وہ دعاؤں کی ایک لسٹ بنا لی جس میں سب سے اوپر اس نے رکھا کہ میرا چینل کھل جائے، اور دنیاوی چیزوں کی لسٹ بنا لی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں حج کرنے کے لیے وہاں چلا گیا، اور اس کے بعد جو اس کا ہوٹل کا کمرہ تھا اس سے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا. اس کے دوستوں نے کہا یار خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے دیکھ لو. کہتا یار آئے دیکھ ہی لیں گے نا. تو وہ بالکل لاوالی پن ہے اس میں، اور شروع سے لاوالی پن، ہم اسکول سے ساتھ ہیں اور ابھی تک ہماری ماشاءاللہ دوستی قائم ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہاں پہ پھر خانہ کعبہ کے لیے جب گیا، پہلی دفعہ گیا، تو وہ اپنی وہ دعائیں ساری بھول گیا، اور اس نے صرف اللہ سے اپنے مستقبل کی، اپنی نیکیوں کی، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنی خوبیوں کی، اللہ سے مطلب کیا کیا چیزیں جو تھی اس کو وہ مانگتا رہا. دنیاوی کوئی چیز نہیں مانگی اس نے، دنیاوی کوئی چیز نہیں. ایک تو اس کی آمدنی حلال، دوسرا اس نے جو چیزیں مانگی دل سے مانگی، اور دنیا داری کی کوئی چیز نہیں مانگی. وہاں جا کے وہ ایسا چینج ہو گیا کہ وہ اب ہر سال جو ہے، ابھی بھی عمرہ کرنے گیا ہوا تھا، کوئی 6 مہینے پہلے میرا بیٹا عمرہ کرنے گیا ہوا تھا، تو اس زمانے میں بھی وہ وہاں عمرے میں، امریکہ سے وہ سارا وہاں چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے اس میں تبدیلی آ گئی نا. تو اللہ تو دل بدل دیتا ہے نا. لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ ایک تو آپ کی جو وہ ہے کمائی آپ کی جو ہے وہ پاک ہو، ایمانداری کی کمائی ہو. دوسرا آپ کی سوچ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف جب رجوع ہو جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے نا. اب وہ اتنا مختلف انسان ہو گیا، بہت زیادہ مذہبی ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ آپ وہاں سے دوا کو کیا کر رہے ہو، آپ اسے پی رہے ہو، پیو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے نا، لیکن اگر آپ اس کی کلی کر دو گے تو آپ ٹھیک کہاں سے ہو جاؤ گے. تو آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حج کرنے جاتے ہیں اور پہلے سے بہتر انسان ہو کے آتے ہیں. تو اس کے اندر اکثریت میں سے یہی ہے کہ زیادہ تر تو لوگ بہت ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ وہ جگہ ہی اس کا تقدس اتنا ہے کہ وہاں کی جو انسان جا کے بہت زیادہ چینج آتا ہے. بالکل صحیح بات. نارمل مطلب انسان بھی ہوتا ہے نا، تو وہ وہاں کا جو آپ اس جگہ کے تقدس کے حوالے سے جو وہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ اندر سے فیلنگز وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں وہاں جا کے. تو انشاءاللہ تو یہ کہ زیادہ تر لوگ تبدیل ہوتے ہیں، بہت تو جو لاکھوں لوگ جاتے ہیں اس میں سے بہت سارے تبدیل ہوتے ہیں. چند لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ جن کی میں نے بتایا کہ ان کی نیت، کمائی، یہ جو مسئلے والی چیزیں ہیں، خاردار چیزیں، وہ وہاں پہ وہ نہیں ہوتی. تو اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے لوگ مسلمانوں میں سے حج کرنے چلے گئے اور مسلمان تو میں تو خرابیاں ہی خرابیاں. بھائی آپ اس کو دیکھیے جو حج کر کے آیا ہے اور اس میں تبدیلی اگر وہ صحیح ہے تو آپ اس کو زیادہ تر لوگوں میں تبدیلی دیکھیں گے، آپ پازیٹیو تبدیلی دیکھیں گے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس نیت سے گیا تھا، اس کی نیت کیا ہے، اس کا شوق کیا ہے، اور اس کی آمدنی کیا ہے. آپ دیکھو گے تو اس کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. اب دنیا کے اندر آپ دیکھیے 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اب اس میں سے جا کتنے رہے ہیں، 20-25 لاکھ ہی حج کر رہے ہیں نا، تو وہ کتنے پرسنٹ ہے، 1% بھی نہیں بن رہا. تو اس سے کیا وہ آ جائے گا کہ اس کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. آپ اس کو حاجی کو جس نے صحیح حج کیا ہے، جس نے ایمانداری سے کیا ہے، جس نے اپنی حلال روزی سے حج کیا اور نیک نیت سے گیا، دکھاوے کے لیے نہیں گیا، آپ اس کی لائف کو دیکھو گے تو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی نظر آئے گی. کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیجئے، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیجئے. باقی چیزیں وہ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے دوسروں کا پروپیگنڈا ہے، اور جو ہمارے یہاں پر جو مذہب کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی وہ ان کو ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو ہم کوئی اچھے حج کر چکے ہیں اور نا ہم بہت اچھے انسان ہیں. اور لیکن انسان میں کچھ لوگ ایسے سمجھتے کہ ہم نے حج کر لیا اور بس اب یہ فریضہ تو ادا کر لیا، لیکن اس کی بات اس کو سنبھالنا، اس چیز کو سنبھالنا،
اور اس پہ یہ کرنا کہ ہم ایک نمائندہ ہیں, ہم نے حج کیا ہے, کیونکہ ہمارے پر ذمہ داری ڈبل بڑھ جاتی ہے, ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. بڑھ اب گئی ہے. کسی کو حج سے پھر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے, کوئی اس پہ نہیں. جو وہ کہے, کچھ لوگ کہیں کہ جی انہوں نے حج کیا ہے اور دیکھیں ان کی لائف اسٹائل کیا ہے, تو یہ تھوڑا سا بالکل صحیح ہے, تو چینج ہونا چاہیے تھوڑا سا. بالکل ٹھیک ہے نا, چلیں ٹھیک ہے. اوکے, اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں بس میرا خیال ہے کافی بات ہو گئی اس سلسلے میں. باتیں تو بہت ساری ہیں, جتنی دیر ہم بات کرتے رہیں گے کریں گے, لیکن یہ بڑا ایک ریلیونٹ معاملہ ہے جس کے لیے ہمارے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آواز اٹھاتے ہیں, اور جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے ماڈرن کہتے ہیں یا اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ ہم, کیونکہ جو غیر مسلم بھی ہے نا تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں نا, ہاں ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا حرکت کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر ہمارا مطلب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے اس طرح. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, چلیں ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.